پہنچی تھی۔ پہلی تقریر جب بھی کسی سال کی ہوگی اس میں یقیناً کچھ ان باتوں کو دہرانا پڑے گا جس کے بعد اس سال کے نئے موضوع کے لیے ہماری گفتگو میں ربط پیدا ہو سکے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابتدائی حصہ انہی باتوں پر مشتمل ہوگا کہ جو پچھلے سال بیان ہو رہی تھی۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں پروردگار عالم ذکر رسول کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے حبیب، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ جس رسول کا ذکر بلند کرنے کا تذکرہ خود پروردگار کر رہا، اب اس ذکر کی اہمیت کیا ہوگی یہ ہر مومن اپنے مقام پہ سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن نے جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک انسان رسول کی پیروی نہ کرے، اور رسول کی پیروی کرنے کے لیے رسول کے حالات معلوم ہونا ضروری، کہ پیغمبر اسلام نے کس ماحول میں، کن حالات میں اور کن مواقع پہ کس قسم کی سنت ہمارے سامنے پیش کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اسی 65 تقاریر کے دوران اس ایک بات کا تذکرہ کیا کہ 1,24,000 انبیاء سیرت رسول کو یہ شرف اور امتیاز حاصل کہ اس میں ہر انسان کے مسئلے کا حل پایا جاتا۔ پیغمبر اسلام نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جسے مصیبتوں کا دور کہا جاتا، اور پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں وہ دور بھی آ گیا کہ پیغمبر حاکم ہے۔ حکومت کا وہ دور بھی پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے کہ چاروں طرف دشمن، اور مدینے کی اسلامی حکومت بہت کمزور نظر آ رہی، اور حکومت ہی کا وہ دور بھی دیکھا کہ اس زمانے کی سپر پاور کے برابر مدینے کی حکومتیں آ چکی ہیں ظاہری اعتبار سے۔ پیغمبر اسلام کے پاس وہ دور بھی تھا کہ ایک آدمی بھی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں بجز اہل بیت کی، اور ایک وہ دور بھی تھا کہ منافقوں کو بھی پیغمبر اسلام کا نام لینا پڑ رہا۔ غربت ہو یا امیری ہو، اسیری ہو، مصیبتیں ہوں، زحمت ہو، بادشاہی، یہ سارے دور پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہمیں ملتے، اور سب سے بڑا پیغام یہ ملتا کہ اگر ایک انسان کسی معاشرے کو اسلامی بنانا چاہے اور کہیں پہ انقلاب لانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا، فطری طریقہ کیا، شور ہنگامہ اپنی جگہ، لیکن ایک فطری طریقہ، ایک پیغمبر اسلام کا بتایا ہوا طریقہ کیا۔ خصوصیت کے ساتھ اب ہماری گفتگو پہنچی ہی اس مقام پر کہ اللہ کے رسول مدینے میں پہنچ چکے، اور ایک مرتبہ دشمنوں کی دشمنیاں منظم طریقے سے ہو رہی، اب ان کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کے اس آخری ٹکڑے کو میں بیان کر دوں جو 65ویں تقریر میں بیان ہوا۔ 17 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، 5 سال کی عمر تک پیغمبر اسلام اپنے شہر مکے سے باہر جناب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے۔ 5 سال کی عمر میں پیغمبر واپس اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، لیکن اسی سال والدہ کا انتقال ہوا۔ 3 سال اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ رہے، لیکن جب پیغمبر کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں گئے، اور 8 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک جناب ابو طالب کے ساتھ، جس دوران پیغمبر اسلام نے پہلے چچا کے ساتھ مل کے تجارت شروع کی، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنی تجارت کو الگ کر دیا، لیکن ویسے اسی مکان میں کہ جو جناب ابو طالب کے مکان سے متصل 25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ سے شادی ہوئی، اور پیغمبر اپنے محلہ بنی ہاشم سے اٹھ کے جناب خدیجہ طاہرہ کے محلے میں آ جاتے ہیں۔ 30ویں سال مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے، اور پیغمبر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے چچا سے اپنے گھر کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ پیغمبر کی عمر 40 سال پہنچتی، اور ایک مرتبہ جبرائیل امین وہ وہی لے کے آتے ہیں کہ جو یہ نہیں بتا رہی کہ اب تمہیں رسول بنایا گیا، بلکہ وہ وہی یہ بتا رہی ہے کہ اے رسول، تم تو اس وقت سے رسول تھے، اب تمہیں اپنی رسالت کا اعلان کرنا۔ 3 سال تک پوشیدہ طریقے سے پیغمبر نے اسلام کو پھیلایا۔ جب 43واں سال پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا ہوا تو علل اعلان پیغمبر اسلام دین اسلام کا پیغام مکے والوں کے کان تک پہنچا رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد 45ویں سال میں پیغمبر اسلام نے
پہلی مرتبہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب وہ مکے سے ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، اور مزید 2 سال گزرتے ہیں، پیغمبر کی عمر 47 سال کی ہوتی کہ تمام مکے کے کفار مل کے پیغمبر اسلام کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ شیب ابی طالب کی زحمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 3 سال ان زحمتوں کا سامنا پیغمبر اسلام نے کیا۔ پیغمبر اسلام کی عمر 50 سال اور اعلان رسالت کو 10 سال گزرے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام شیب ابی طالب سے باہر آ 2 بڑے صدموں کا سامنا کیا، اور اس کے بعد معراج کا سفر درپیش ہوا۔ معراج کا سفر، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کے عنوان پر 10 تقاریر ہوئی ہیں ان 65 تقاریر میں۔ معراج کا سفر در حقیقت مدینے کی ہجرت کے لیے تیاری کا اعلان تھا، چنانچہ پیغمبر معراج سے واپس آئے اور مسلمانوں کو مدینے کی ہجرت کا پیغام پہنچانے لگے۔ آہستہ آہستہ جس کو موقع ملتا وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ جاتا۔ 3 سال ہجرت کے اس طریقہ کار کو گزر گئے، یہاں تک کہ مکہ تمام مسلمانوں سے خالی ہو گئے۔ اب صرف وہ مسلمان مکے میں رہ گئے جن کے لیے کسی وجہ سے ہجرت بالکل ناممکن۔ چنانچہ جب ہجرت کرنے کے قابل تمام مسلمان مکہ چھوڑ کے جا چکے، اب پیغمبر اسلام مکے سے مدینے کی جانب تشریف لاتے ہیں۔ اس دوران جو واقعات پیش آئے یہ ہماری 4 یا 5 تقاریر کا عنوان تھا، بلکہ ہجرت کے عنوان پہ 7 تقاریر ہوئی تھی۔ بہرحال ان 7 تقاریر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوتے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا۔ اب سن ہجری شروع ہوتا، یہ پہلا سال ہے اسلامی جب پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے سے پیغمبر اسلام کی عمر کا 53 سال ختم ہو چکے، 54واں سال چل رہا، ہجرت کے بعد پہلا سال۔ پیغمبر اسلام نے مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے تو ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا، تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا، اور مسلمانوں کے علاوہ بھی مدینے کے اندر 2 گروہ اور تھے، ایک اہل کتاب یہودی اور دوسرے بت پرست کافر۔ بت پرست کافر تو رشتے دار تھے انہی مسلمانوں سے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ ایک معاہدہ پیغمبر ان کافروں سے کرتے اور دوسرا معاہدہ یہودیوں سے کیا جا رہا، تاکہ مسلمانی اسلامی سلطنت مسلمانوں کا مرکز جو بن رہا اسے اندرونی خطروں سے محفوظ کیا جائے۔ یہ 2 شہر مدینہ کے رہنے والے گروہ، کافر بھی وہ جو مدینے میں رہتے ہیں، اہل کتاب بھی وہ جو مدینے میں رہتے ہیں، پیغمبر اسلام نے دونوں سے معاہدے کیے، اور ان معاہدوں کے نتیجے ظاہری اعتبار سے مدینے کے اندر ایک مرکز بن گیا۔ جو کافر ہیں وہ تو اپنے معاہدے پہ ثابت قدم رہے، بلکہ کافروں کا مسئلہ تو یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمان بننے لگے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدینے کے کافر وہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے خاندان میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کفر پر، جو کفر کے باقی انہیں تو ان کے بھائی، بیٹے، والدین، پڑوسی آہستہ آہستہ اسلام کی جانب لا رہے ہیں، مگر یہودی وہ پیغمبر اسلام سے تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے تو پیغمبر اسلام سے معاہدہ کر لیتے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے ہم سے معاہدہ کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو جس انداز سے ترتیب دینا شروع کیا وہ آگے چل کے ہمارے لیے خطرہ بنے گا، اندرونی سازشوں میں لگ گئے۔ یہودیوں کی اس وقت بدقسمتی یہ تھی، یہودیوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ جیسے آج حالت ویسے ہی تقریباً اس وقت ان کی حالت جیسے آج یورپ اور امریکہ میں حالت کہ تعداد بہت کم اور ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، چنانچہ وہ مجبور تھے مکے کے کافروں کی طرح یہودی کھل کے پیغمبر کے سامنے نہیں آ سکتے، وہ مجبور تھے کہ چھپ کے پیغمبر کے خلاف سازشیں کریں، اور اس کے لیے انہوں نے پہلی کوشش تو یہی کی کہ مدینے کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ اتحاد بین المسلمین جو آج ایک نعرے کے طور پہ ہر مسلمان کے سامنے پہنچا ہوا، یہ مدینے میں پیغمبر اسلام کے قدم رکھتے ہی پہلے سال میں یہ نعرہ سامنے آ رہا، اس لیے کہ جب مدینے میں رسول خدا پہنچے تو اس وقت مدینے میں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کی صرف ایک قسم تھی مسلمان، مدینے میں جب مسلمان آئے تو اب مسلمانوں کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک وہ مسلمان جو مقامی ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں، ایک وہ مسلمان جو باہر سے ہجرت کر کے آئے۔ یہودیوں نے پہلے ان کو آپس میں لڑانا چاہا۔ اس قسم کے واقعات سیرت رسول کی 63ویں اور 64ویں تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور جب یہودی اس کے اندر ناکام ہو گئے تو انہوں نے مکے کے کافروں سے رابطہ قائم کیا، چنانچہ
مکے کے کافروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ خود پیغمبر کے شہر میں رہنے والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اگر ہم پیغمبر کے خلاف میدان میں نکلیں تو وہ بھی پیغمبر کے میدان میں نکلنے کے بعد پیغمبر پر مسلمانوں پر پشت سے حملہ کریں گے، تو مکے کے کافروں کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب تک مکے کے کافر مسلمانوں کے خلاف میدان میں قطعاً نہیں نکلے تھے، 14 سال ہو گئے ہیں اسلام کو، لیکن جب یہ پتا چلا کہ خود پیغمبر کے شہر میں ہمارا ساتھ دینے والا ایک گروہ یہودیوں نے جو خط لکھے، ان کی تفصیل بھی اسی سیرت رسول کی گزشتہ تقاریر میں آ چکی، تو اب مکے کے کافروں میں ہمت پیدا ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں پہ ایک بڑا حملہ کرنا چاہا۔ یہ ساری کی ساری سازش یہودیوں کی چل رہی۔ اسی دوران یہودیوں نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کہ ایک طرف تو اندرونی طور کیونکہ خود یہودیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھل کے سامنے آئے، اندرونی طور پر پہلے مسلمانوں کو لڑانا چاہا، اس میں ناکامی ہوئی تو خط لکھ کے مکے کے کافروں کو دعوت دی کہ حملہ کرو، اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو تانے دینا شروع کی۔ شاید آپ کو یاد ہو سیرت رسول کی 7ویں یا 61ویں تقریر میں آیا تھا کہ علم کے اعتبار سے پورے عرب میں یہودیوں سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہ تھا، کیونکہ بہرحال اپنی تمام خرابیوں کے باوجود یہودیوں کے پاس تورات کتاب تھی، یہودیوں کے علماء اپنی کتاب پر حاوی تھے، یہودی بہرحال ایک صحیح دین کے ماننے والے تھے جن میں انہوں نے تبدیلی کر دی تھی۔ وہ عرب کے کافروں کی طرح جاہل مطلق نہ تھے بلکہ وہ پڑھے لکھے تھے، اپنے مفادات کے تحت انہوں نے دین میں تبدیلی کی، چنانچہ یہودی علمی اعتراف کرنے لگے اور مسلمان ابھی ابتدائی مرحلے میں، ابھی پیغمبر اسلام کے اتنا قریب نہیں بیٹھے، خصوصاً مدینے کے مسلمان، ابھی تو رسول آئے ہیں ان کے پاس، ابھی انہوں نے پیغمبر کے علم سے اتنا استفادہ نہیں کیا کہ وہ یہودیوں کے تانوں کا جواب دے سکے۔ چنانچہ ہمیں نظر آتا کہ ابتدائی 3 سال جو مدینے میں گزرے یہودیوں کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اور مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا۔ بس ذہن میں یہ رکھیے گا کیوں سے اب جو 2-3 واقعات آ رہے ہیں ان کا تعلق اسی چیز سے۔ پیغمبر اسلام کے لیے اب ایک مسئلہ، ایک طرف یہودیوں کی اندرونی سازش کا مقابلہ کرنا، یعنی مکے کے کافر حملے کر رہے اس کا مقابلہ کرنا، منافقین کو یہودی بنا رہے اس کا مقابلہ کرنا، دوسری طرف یہودیوں کے ظاہری حملے کا مقابلہ کرنا کہ جب یہودی کو یہ اعتراض کرے اسلام پر تو اب مدینے کے مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، چنانچہ ہر مسلمان یہودی کو لے کے رسول کے پاس آ جاتا، چھوٹے چھوٹے مسائل کا جواب بھی تو پیغمبر کو دینا پڑ رہا۔ ہاں 2-3 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام کے اتنے شاگرد مدینے میں ہو گئے پھر یہ مسئلہ ختم ہوا، لیکن ابھی چھوٹا سا مسئلہ بھی مدینے کا مسلمان آ گیا پیغمبر کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے یہودی پڑوسی نے ایک اعتراض کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیغمبر کے وقت کا ایک بڑا حصہ اس کام میں گزر رہا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر مدینے میں وہ تمام کام انجام دے رہے ہیں جو ایک اسلامی حکومت کے لیے ضروری۔ مسجد بنائی گئی کیونکہ مسجد مرکز، مسجد نہ تو کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ مسجد بنانے کے بعد مواقعات کا سلسلہ قائم کیا گیا، یعنی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، اور وہ بھی 2 مواقعات ہوئی ہیں اسلام میں۔ پہلے پیغمبر مہاجرین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اور پھر ہر مہاجر کو ایک مدینے والے انصار کا بھائی بنایا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فقہی مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں وہ نمازوں کی رکعتیں بڑھی۔ یہ سارے واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور اسی دوران 1 سال جب گزر گیا اذان اور اقامت کا حکم آ گیا، اس لیے کہ مسجد تو بن گئی، مرکز تو بن گیا، لیکن مسجد میں لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے، چنانچہ اذان اور اقامت کا حکم آیا۔ اس کی پوری تاریخ 64ویں تقریر میں آپ کے سامنے آ چکی، لیکن جیسے ہی مکے کے کافروں کو یہ 2 اصطلاحات ملی، ایک تو وہی کہ یہودی ہمارا ساتھ دینے کو تیار، اور دوسری اصطلاح یہ ملی کہ بہت طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مسلمان، مسجد بن گئی، اذان ہونے لگی، نماز جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مکے کے کافر گھبرائے اور وہ پہلی مرتبہ فوج لے کے پیغمبر کے خلاف میدان میں آئے۔ ہماری جو آخری تقریر تھی پچھلے سال کی 65ویں، اس میں یہاں تک بات پہنچی کہ پیغمبر اسلام 1 سال مدینے میں ابتدائی تیاریوں میں گزرا، لیکن جیسے ہی دوسرا سال داخل ہوتا اب مکے والوں کے حملے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہمارے سامنے آئی۔ لیکن بدر کی لڑائی سے پہلے 6 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور ہو چکی۔
ان 6 میں سے 3 غزوے تھے اور 3 سریے تھے. غزوہ جس میں رسول خدا خود جانے, سریہ جس میں رسول خدا کسی اور کو بھیجے تھے. تو 6 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی تھیں. 7ویں لڑائی بدر کی لڑائی تھی, جو عام طور پہ یہی مشہور کہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ سب سے پہلی لڑائی. لیکن یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی تو ہے. اس سے پہلے بہرحال 6 مرتبہ مسلمانوں اور کافروں کا میدان جنگ میں مقابلہ ہو چکا. اچھا, اب اس سے پہلے کہ ان مقابلوں کی تفصیل بتائی جائے, تاریخ اسلام کے ایک اور مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے, جو اگرچہ کوئی بہت اہم بات نہیں, لیکن جب ہم واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعات بھی آ جائے. مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ یہودی ایک طرف کافروں کو دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں. پہلا تانا تو یہ ملا تھا کہ مسلمان مدینے کے موسم کا مقابلہ کر ہی نہ سکیں گے, مر جائیں گے. لیکن یہ تانا یہودیوں نے نہیں دیا, یہ تانا مکے کے کافروں نے دیا. اس کی تفسیر آ چکی ہے پچھلے سال کی تقاریر میں کہ پھر پیغمبر نے دعا مسلمانوں کو بتائی, اور وہ جو تانا دیا گیا کہ تم مدینے جا تو رہے لیکن وہاں کے موسم کا مقابلہ نہیں کر سکو, یہ تانا صحیح بھی ثابت ہونے لگا جب تقریباً سارے مسلمان مدینے پہنچ کے بیمار پڑ گئے. پھر پیغمبر نے بخار کی ایک دعا بتائی, وہ آپ سن چکے ہیں. یہ تانا تو کافروں نے دیا, مکے والوں نے مسلمانوں سے کہا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, تم اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. ایک تانا یہودیوں نے دیا کہ جیسے ہی مسلمان مدینے میں پہنچے اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی, یہودیوں نے تانا دیا کہ آ تو گئے ہو مسلمان, لیکن بس یاد رکھو کہ اسلام کو یہی مدینے میں ختم ہونا. اور کہا یہ کہ ہم نے ایک ایسا عمل پڑھا, یہودی کیونکہ ایک بہرحال اہل کتاب تھے, یعنی ایک سچے مذہب کے ماننے والے تھے جس کو خود انہوں نے بگاڑ دیا, اس لیے جادو ٹونے کی بات تو نہیں, یہ کہا کہ ہم نے ایک عمل پڑھا اور اس عمل کے نتیجے مسلمانوں کے یہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوگی, یعنی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہونے پائے گا, لڑکیاں بے شک پیدا ہوتی رہیں گی. عرب کا پورا معاشرہ لڑکے سے باپ کی نسل چلتی ہے, اس تصور کے اوپر یہ تانا دیا گیا. اب یہ جو تانا یہودیوں نے دیا, اور یہودی پڑھے لکھے, ان کے پاس ایسے علم ہیں جو مدینے والوں کے پاس نہیں, چنانچہ مدینے کے لوگ واقعان اس تانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی کتابیں بھی سیرت رسول کے بارے میں لکھی جاتی سب میں فہرست دی جاتی کہ یہودیوں کے اس تانے کے بعد سب سے پہلا بچہ مسلمانوں میں کون پیدا ہوا جس پر مسلمانوں نے خوشی منائی. البتہ یہ جو تانا دیا یہودیوں نے, یہ تانا سب مسلمانوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. جو پڑھے لکھے سمجھدار مسلمان تھے انہوں نے تو اس کو مذاق میں اڑا دیا, لیکن کچھ ابھی کمزور یا جن کی معرفت مکمل نہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے. انتظار ہونے لگا, ربیع الاول میں پیغمبر مدینے میں آئے, ربیع الاول میں یہ تانا دیا گیا. ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا, ربیع ثانی کا مہینہ آیا. ربیع ثانی کا مہینہ ختم ہوا, جمادی الاولیٰ کا مہینہ آیا. ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ بشیر خزرجی جو مدینے کے ایک صحابی رسول, ان کے گھر میں نعمان کی ولادت ہوئی. نعمان ابن بشیر یہ مدینے کے رہنے والے مقامی آدمی کے گھر میں پہلا بچہ پیدا ہو رہا. تو نعمان ابن بشیر تاریخی اعتبار سے ایک فضیلت مل رہی. البتہ یہ کوئی مذہبی فضیلت نہیں کہ کس علاقے میں کون بچہ پہلے پیدا ہو رہا, کون بچہ بعد میں پیدا ہو رہا. شرعاً تو یہ کوئی فضیلت نہیں, لیکن تاریخ کے اعتبار سے نعمان ابن بشیر کو ایک فضیلت ملی کہ یہ پہلے بچے جو پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں. اور ان کی ولادت کے بعد یہودیوں نے جو تانا دیا مسلمان سمجھے کہ اس تانے کا جواب مل گیا. چنانچہ نعمان ابن بشیر کی پیدائش پر ان کمزور اور کم معرفت رکھنے والے مسلمانوں نے خوشی منائی, اور یہ بات یہودیوں کے کان تک پہنچائی. یہودیوں کو جب یہ پتا چلا انہوں نے اپنے تانے کو بدل دیا اور کہا کہ یہ نعمان ابن بشیر تو ایک مدینے والے کے گھر میں پیدا ہوا, مدینے والوں کو تو ہم نے یہ تانا دیا ہی نہیں, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو غیر مکے سے ہمارے شہر میں آئے اور ہمیں اور ہمارے پرانے ساتھیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ مرنے آئے, یعنی مرنے ان معلوم کہ وہ مر کے چلے جائیں گے, ان کی اولاد ہی نہیں ہوگی, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اب یہ جو اپنا تانا بدلا, پہلے تانا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا, اب کہا کہ نہیں مسلمانوں سے ہماری مراد ہے مہاجر مسلمان جو باہر سے ہمارے شہر میں داخل ہوئے. اب ایک مرتبہ پھر وہ جو کم معرفت رکھنے والے مسلمان ہیں وہ پریشان ہو گئے. البتہ یہ کوئی ایسا پروپیگنڈا ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جان ہو, لیکن بہرحال
جب دشمنوں کا غلبہ ہوتا تو چھوٹی چھوٹی بات بھی آتی تو بہت بڑی لگنے لگتی. چنانچہ اب لوگ اور پریشان کہ ہاں اتنے مہینے گزر گئے اور اب تک کسی مہاجر کے یہاں کسی کی پیدائش نہیں ہوئی. کہ ایک مرتبہ چند مہینوں کے بعد یہ جماعت الاول کا واقعہ، جماعت الثانی گزر گیا کوئی اطلاع نہیں آئی، رجب کا مہینہ گزرا کوئی اطلاع نہیں آئی، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، یہاں تک کہ شوال کا مہینہ آ گیا. شوال کے مہینے میں عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی. عبداللہ ابن زبیر یہ تاریخ اسلام میں آگے چل کے ان کا نام بہت نمایاں طور پہ آتا. یہ وہی شخصیت جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد امام مظلوم کے خون کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کرنا چاہی. مہاراج عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، جناب عائشہ کے بھانجے، جناب عائشہ کی بڑی بہن جناب اسما جن کی شادی پیغمبر کے بھتیجات بھائی زبیر سے ہوئی، ان کے بیٹے ہیں. یہ مہاجرین میں پہلے بچے، پہلے لڑکے جن کی ولادت ہوئی. جب یہ دو ولادتیں ہو گئی انصاریوں میں، انصاری یعنی مدینے کے مقامی باشندے، مہاجرین یعنی جو مکے سے آئے، دونوں میں ایک ایک بچے کی ولادت ہو گئی. اب یہودیوں کا یہ تانا مر گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، لیکن ان دو بچوں کے نام تاریخ اسلام میں آ گئے. البتہ یہ تو خود بخود آپ پر واضح ہو گیا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں کہ جناب عبداللہ ابن زبیر مدینے میں پیدا بے شک ہوئے، لیکن ان کی والدہ جناب اسما وہ مکے سے حاملہ تھی، 3 مہینے کا حمل تھا، پھر اس کے بعد ولادت یہاں ہوئی. اسی سال اب جب علماء نے فہرست بنانا شروع کر دی یہودیوں کے اس تانے کی وجہ تو اسی سال 2 اور بچوں کے نام اس فہرست میں آ گئے. یعنی جو پہلا سال مدینے میں ختم ہوا تو 4 بہت نمایاں نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک نعمان ابن بشیر کا، بعض علماء کہتے ہیں یہ وہی نعمان ابن بشیر جو بعد میں قافلہ اہل بیت کو لے کے واپس آئے مہاراج. دوسرا عبداللہ ابن زبیر کا نام. تیسرا نام جو اسی سال بچے پیدا ہوا جناب مختار کا، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی جو بعد میں قاتلان امام مظلوم سے انتقام لے رہے ہیں، ان کو بھی یہ شرف حاصل، البتہ تاریخی شرف کہ وہ پہلے سال پیدا ہوئے، پہلے سال. اور چوتھا نام آتا تاریخ اسلام کی ایک انتہائی بدترین شخصیت کا، یعنی زیاد. زیاد کہ جو ابن زیاد کا باپ ہے اور نسبی اعتبار سے بھی باپ ہے اور کارناموں کے اعتبار سے بھی اس کو باپ ہی سمجھیے آپ. یہ زیاد وہ کہ جس کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں تھا. سمیہ نامی ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا اور بعد میں پھر اس کو بڑی اہمیت دی گئی اور اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں. بہرحال زیاد کہ جو خود اپنے مظالم کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کربلا کے واقعے میں جو حصہ لیا وہ تو خیر دنیا کا سب سے بڑا گناہ، اس کے علاوہ ختم ہو گیا. مگر اس کے فوراً بعد یہودیوں نے ایک اور تانا مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا. اس تانے کے نتیجے میں بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. البتہ وہ واقعہ بعض علماء کہتے ہیں رجب میں پیش آیا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شوال میں پیش آیا. چنانچہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے بیچ میں ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا. ابھی ترتیب ذہن میں رکھیے گا. یہودی ایک طرف تانے دے دے کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. چنانچہ یہودیوں کا ایک تانا تو ختم ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور تانا دینا شروع کیا. اچھا دوسرا تانا ابھی سن لیجئے، اس کی تفصیل بعد میں. کہ یہ مسلمان ایک نئے مذہب کو بنا کے بیٹھے اور یہ بیچارے اس قابل بھی نہیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قبلہ ہوتا، یہ ہمارے قبلے سے کام چلا رہے. ایک تانا بنایا انہوں نے. یہ آپ کے علم میں ہے، اس سے پہلے کی کئی تقاریر میں یہ بات آئی کہ جس وقت اسلام میں نمازیں واجب ہوئی تو اس وقت قبلہ بنایا گیا بیت المقدس کو. جب تک کہ مسلمان مکے میں تھے مکے والوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ مکہ شہر ایسی جگہ کہ وہاں سے آپ اس طرح رخ کر سکتے ہیں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہے اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے رہے. مدینے آنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبہ پیٹ پہ چلا جاتا اور بیت المقدس یہودیوں کا اہم ترین مقام. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر. چنانچہ بار بار مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں کہ نیا دین بنا لیا، نیا رسول لے کے آ گئے، نئی کتاب لے کے آ گئے، تورات کو چھوڑ کے قرآن، مگر قبلہ تمہیں کوئی نیا نہیں مل سکتا، قبلہ تمہیں ہم ہی سے لے کے کام چلانا پڑ رہا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سے ایسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اگر وقت نکلنے کے بعد آپ اس پر غور کریں تو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی اعتراض. لیکن جب کسی انسان کو کسی اس ماحول میں رہنا پڑ رہا تو وہی اعتراض بہت بڑا اعتراض بن جاتا. اب مسلمانوں کے لیے یہ اعتراض بہت بڑا اعتراض تھا. یہ کیا ہو رہا؟
یہودی ہمیں ایسا کھانا دے رہے ہیں، یعنی یہودی ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہارا دین ناقص ہے اور تمہارا دین ہمارے دین کے پیچھے پیچھے چلنے والا، اصل اہمیت ہمارے دین کو ہے۔ یہ تانا دیا گیا مسلسل۔ بعض علماء کہتے ہیں 13 مہینے، بعض کہتے ہیں 17 مہینے، بعض کہتے ہیں 19 مہینے۔ پیغمبر ربیع الاول میں مدینے میں تشریف لائے، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، یعنی 16 مہینے تو تمام علماء متفق ہیں کہ یہ تانا دیا گیا، مسلمان اس تانے کو برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگلے سال کا رجب کا مہینہ آ گیا اور اس تانے کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے پیسہ گیا۔ اور تو یہ تو یہودیوں کی بیرونی سازش، تانوں پہ تانے دی جاؤ، مسلمانوں کو پریشان کرو۔ اندرونی سازش کے نتیجے میں حملے ہو رہے ہیں مدینے کے اوپر۔ 3 لڑائیاں ایسی ہوئی کہ جس میں پیغمبر کو خود جانا پڑا، غزوہ بواق، غزوہ عشیرہ اور غزوہ بدر اولا۔ یہ وہ بڑی لڑائی نہیں، بدر پہ ایک چھوٹی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ البتہ یہ تینوں لڑائیاں نہیں ہوئی تھی۔ مکے کے کافر اپنا لشکر لے کے آئے، پیغمبر اپنا لشکر لے کے گئے، کافروں نے لشکر دیکھا، بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی پیغمبر لشکر تیار کر کے گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ یہ تو 3 وہ لڑائیاں تھی جس میں رسول خود گئے۔ 3 ایسی جنگیں تھیں جس میں پیغمبر نے اپنے صحابیوں کو بھیجا، جس میں ایک میں جناب حمزہ گئے تھے، ایک میں عبداللہ جہش گئے تھے۔ عبداللہ جہش جو گئے تھے، اب ذرا آپ کی خشک بات لیکن بڑی اہم، اور اس سے آج کل کے بہت سے اعتراضات کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اب مکے کے کافروں کی چھوٹی چھوٹی فوجیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے پیچھے۔ کسی نے مسلمانوں کے جانوروں پہ حملہ کیا، کوئی مدینے کے قریب آیا، کھیتوں میں آگ لگا کے چلا گیا، کسی نے مسلمان کو اکیلا پایا، اسے لوٹا اور واپس چلے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں 6 مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے نکلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ 3 مرتبہ خود پیغمبر نکلے، لیکن کفار تم دبا کے بھاگے اور لشکر اسلام بغیر لڑے واپس آ گئے۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے اپنے صحابیوں کو بھیجا، ان میں سے بھی 2 مرتبہ یہی ہوا کہ کافروں کی ہمت نہ بڑھی مقابلے۔ تو بدر سے پہلے کی جو 6 لڑائیاں، ان میں سے 5 میں جنگ نہیں ہوئی، بس جیسے ہی اسلامی لشکر آتا ہے کافر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو چھٹا اور آخری لشکر پیغمبر نے بھیجا، جس کے فوراً بعد بدر کی لڑائی، اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ پچھلے سال 65ویں تقریر کے آخر میں یہ بات آئی تھی لیکن نامکمل رہ گئی۔ اب آپ اس کو پورا واقعہ سن لیجیے کہ چھٹی اور آخری لڑائی، جس کے فوراً بعد بدر کی لڑائی مسلمانوں کو لڑنا پڑی، یہ جو چھٹی اور آخری لڑائی تھی، جس میں بھی پیغمبر خود نہیں گئے تھے، اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ کو بلایا تھا۔ عبداللہ جہش یہ کون شخصیت ہے؟ اس کی تفصیل آ چکی ہے پچھلے سال، لیکن ایک جملہ کہ جو افراد حج اور عمرے پہ گئے اور وہ مدینہ منورہ کی زیارتیں کرتے ہوئے میدان احد کی زیارت گاہ تک پہنچے تو انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی۔ میدان احد پیغمبر اسلام شہدائے احد کو 2 طریقے سے دفن کیا، 68 شہیدوں کے لیے بہت بڑی قبر تیار کرائی تھی، سب کو ایک ساتھ اس نے دفن کر دیا۔ اور یہ جو بڑی قبر ہے گنج شہیدہ، یہ پیچھے کی جانب واقع ہے۔ میدان احد میں جو سامنے کی قبر ہے جہاں ہر آدمی پہلے جاتا، وہاں جناب حمزہ دفن ہے۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو زیارت کے دوران تو وہ 3 قبریں ایک لائن سے بنی ہوئی، 3 قبریں۔ ایک تو جناب حمزہ کی ہے، پیغمبر کی چچا غیر معصوموں کے سید الشہداء۔ دوسری قبر ہے موصب ابن عمیر کی، یہ وہی موصب ابن عمیر کہ جو مدینے میں پیغمبر سے بھی پہلے آئے اور پیغمبر کے لیے راہ ہموار کی۔ اور تیسری قبر عبداللہ جہش کی ہے، پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی۔ یہ جو میدان احد میں جن کو ایک شرف ملا کہ ان 3 آدمیوں کی قبر پیغمبر نے الگ بنائی، ذہن میں لے آئے وہ لوگ کہ جنہوں نے زیارت کر لی ہے میدان احد کی، یہ تصویریں دیکھی۔ ایک لمبی سی قبر ہے جس کے 3 حصے، ایک حصے میں جناب حمزہ ہے سیدھے ہاتھ پر، اور بیچ میں موصب ہے، اور الٹے ہاتھ پر پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی۔ ان کو پیغمبر اسلام بدر کی لڑائی سے پہلے جماعت الثانی یا رجب کے مہینے میں بھیجا، اور ان کا واقعہ یہ ہوا کہ اب اس سے پہلے 5 مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے نکل چکا، چنانچہ بار بار اطلاع آ رہی ہے کہ مکے والے پریشان کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تو نہیں آ رہے، پریشان کر رہے ہیں، حملہ کیا، مدینے والوں کو ڈرایا، فصلوں کو آگ لگائی۔ تو پیغمبر نے آخر 6ٹھی مرتبہ عبداللہ جہش کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ایک چھوٹا سا لشکر لے کے جاؤ، مکے کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں دیکھتے رہو کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، تاکہ اگر مکے سے کوئی لشکر نکلے، اب اگر کوئی لشکر پریشان کرنے کے لیے نکلے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جائے
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دشمن ہمارے سر پہ آئے تو ہمیں اطلاع ملے. نہیں، پیغمبر نے کہا تم ان کے شہر کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ وہیں سے اطلاع مل جائے کہ لشکر آ رہا. اچھا، لشکر جو آتا ہے وہ بہرحال وقت لے گا. ایک اکیلا آدمی جو دوڑ کے اطلاع دینے آئے گا وہ جلدی پہنچ جائے گا. جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے پیغمبر اسلام نے وہی کیا جو دنیا میں ہر جرنیل اور ہر فوج آج کل کیا کرتی کہ پہلے سے دشمن کی جاسوسی کرو. پیغمبر نے 6 مرتبہ 5 مرتبہ تو یہی ہوا کہ دشمن آیا پیغمبر نکلے پتا چلا وہ بھاگ گئے. 6 مرتبہ پیغمبر نے کہا نہیں، اب ہم پہلے سے اپنے لشکر کو تیار رکھیں گے. البتہ لشکر کا مطلب کیا ہے؟ 12 آدمی، بہت بڑا لشکر نہیں، یہ تو جاسوسی کرنے کے لیے پارٹی یا ٹیم بھیجی جا رہی. عبداللہ جہش کو پیغمبر نے بلایا. یہ واقعہ یہ جماعت الثانی میں پیش آیا یا رجب میں پیش آیا؟ اچھا، مہینے کی بھی اس واقعے میں اہمیت ہے. پیغمبر نے عبداللہ جہش سے کہا کہ تمہیں کل جانا ہے اور صبح سویرے مسجد میں مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے نکل جانا. صبح کو عبداللہ جہش آئے پیغمبر کے پاس. اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اپنے ساتھ فلاں 12 آدمیوں کو لے جاؤ اور ایک خط میں تمہیں دے رہا ہوں، بالکل بند کر کے مہر لگا کے یہ خط لے جاؤ. مدینے سے نکلو، مکے کی طرف جاؤ. 3 دن تک اس خط کو کھول کے نہ پڑھنا. 3 دن کے بعد اس خط کو پڑھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. مدینے سے مکے اگر آج ہم جائیں، ایک اچھی گاڑی ہو تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک بس ہو تو 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں 13 دن کا سفر تھا. پیغمبر نے کہا 3 دن جب مدینے سے دور ہو جاؤ تو میرا خط پڑھ رہا. یہ کہہ کے پیغمبر نے خط دیا. 12 آدمی کو عبداللہ جہش نے خود جمع کی اور ان کو لے کے نکلے. 3 دن جب مدینے سے دور پہنچے تو اس خط کے اوپر جو مہر لگی تھی اس کو توڑ کے خط نکالا. پیغمبر نے کہا کہ تمہیں نخلا مقام پہ ٹھہرنا. نخلا مکے کے بالکل قریب ایک جگہ، وہاں جا کے ٹھہرنا اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ مکے کے کافر کیا کر رہے ہیں اور ان کی اطلاع مجھے پہنچانا. یہ پیغمبر اسلام نے ان کو حکم دیا. مدینے سے 3 دن دور آ چکے. جب یہ حکم انہوں نے سنا تو ایک مرتبہ اپنے 12 آدمیوں سے کہا کہ دیکھو ہماری یہ ذمہ داری، لیکن مکے کے اتنا قریب ہم جا کے بیٹھیں گے، ہر وقت ہم کو ڈر ہے کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا. میں دوسرے الفاظ میں آج کی بات کروں کہ اگر آپ کسی جاسوس کو بھیجتے ہیں دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے لیے تو اس کی جان ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے. پکڑا گیا تو سیدھی موت ہے. عبداللہ جہش نے اپنے 12 آدمیوں سے کہا کہ اصل کام ہم کو ایسا دیا گیا کہ ہر وقت اس میں شہادت کا امکان، تو وہی میرے ساتھ چلے جو شہید ہونے کے لیے تیار. میں تو جاؤں گا کیونکہ میرے لیے حکم رسول. تم میں سے جو شہید ہونے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے. 12 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں نے کہا ہم چلیں. 2 آدمیوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بہت ہی قیمتی اونٹ کھو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے اس کی تلاش کرنا. اچھا، ہمارے یہاں لوگ جو روایتیں پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں. جیسے اگر اونٹ کھو گیا تو لوگ ایک مرتبہ کہیں گے کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ، لیکن نہیں، پہلے زمانے میں گھوڑے کا مطلب تھا جیسے کوئی گاڑی اور اونٹ کا مطلب تھا جیسے کوئی بس یا ہوائی جہاز یا کوئی ٹرک، یعنی لاکھوں کی یہ چیز، لاکھوں کی. تو انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ ہمارا کھو گیا، ہمیں اس کی تلاش کرنا، پھر ہم آ جائیں گے. تو ہمیں تو اجازت دے دی جائے، کیونکہ پیغمبر نے اپنے خط میں صرف عبداللہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. تو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد. 2 آدمی ایک کونے میں چلے گئے اپنا اونٹ ڈھونڈنے، 10 آدمی آ گئے. یہ لوگ مکے کے قریب مقام نخلا ایک جگہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. اچھا، اب اسی دوران طائف سے مکے کے کچھ سردار واپس آ رہے ہیں. طائف سے مکے کی جانب آ رہے ہیں تجارت کا سامان لے کے. ان کے پاس منقع ہے، کھجور کی درخت کی چھال ہے اور بہت ہی قیمتی برتن. وہ واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف. طائف سے مکے کے راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے جہاں پہ جاسوسوں کی یہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، عبداللہ جہش کا لشکر. ایک دم سے نہ طائف سے آنے والوں کو پتا ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوگا، نہ عبداللہ جہش کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ کوئی ایک دم سے آ جائے گا. اب ایک دم سے آمنا سامنا ہو گیا. البتہ آمنا سامنا اس طرح کہ عبداللہ جہش تو ذرا پھر بھی چھپے بیٹھے تھے. دور سے پتا چل گیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن پرانا زمانہ، ایک ہی راستہ، وہ آگے بڑھیں گے تو ضرور ہم کو دیکھ لیں گے. اب عبداللہ جہش اور ان کے ساتھیوں میں ایک میٹنگ ہو گئی کہ ہم کیا کریں. یہ لوگ ضرور ہم کو دیکھیں گے، اب ہم کیا کریں. ہمارے لیے اس وقت کیا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے، کیونکہ مکے والوں کو اگر اطلاع مل گئی کہ ہم ان کے اتنا قریب بیٹھے ہوئے تو ہم مارے بھی جائیں گے اور پیغمبر کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا جاسوسی کا. چنانچہ ان لوگوں کو تو کسی طرح یہاں پہ روکنا. اب کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ کیا کیا جائے کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا
کہ یہ جماعت الثانی کے مہینے کی 29 تاریخ تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے 4 مہینے احترام کے مہینے کہلاتے جن میں جنگ بالکل ممنوع، حتیٰ یہ کہ جاہلیت میں بھی جب بالکل وہ لوگ وحشی اور جنگلی تھے 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتے۔ ایک رجب کا مہینہ تھا اور 3 حج کے مہینے تھے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے حج کے، ذی الحجہ میں حج ہوتا تو ذی القعدہ سے 1 مہینے پہلے سے جنگیں بند ہو جاتی اور حج کے 1 مہینے بعد تک جنگ بند رہتی، تاکہ جو قافلے آ رہے ہیں ان کو آنے میں آسانی رہے، جو واپس جا رہے ہیں واپسی میں آسانی رہے۔ تو 3 تو حج کے مہینے، چوتھا رجب تھا۔ رجب کے مہینے میں جنگ کیوں بند ہوتی تھی؟ کیونکہ رجب میں عرب میں عمرے کا رواج تھا، جو حضرت ابراہیم کی سنت۔ آج بھی ہمارے پاس، ہم شیعوں کے پاس عمرے کے لیے رجب کا ثواب زیادہ ہے رمضان سے بھی۔ ہماری حدیثوں میں رجب کی اہمیت، رجب کے عمرے کی اہمیت زیادہ۔ تو رجب میں عمرہ ہوتا تھا پورے عرب کا اور ذی الحجہ میں حج ہوتا تھا پورے عرب کا، تو اس کی وجہ سے رجب میں ساری جنگیں بند۔ 29 جماعت الثانی کو یہ واقعہ پیش آیا، رات ہو رہی۔ اب ایک مسئلہ کہ اگر چاند آج نکل آیا تو رجب کا مہینہ شروع ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر چاند نہیں نکلا تو پھر ابھی یعنی اگلی تاریخ 30 کی ہو گئی تو ہمیں جنگ کرنے کی اجازت۔ یہ تو طے کر لیا عبداللہ جہاز کے ساتھیوں کہ بہرحال ہمیں اس لشکر کو روکنا، یہ لشکر نہیں ہے، یہ تاجر جا رہے ہیں، ان کو ہمیں روکنا، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ مکے پہنچ جائیں گے، ہماری اطلاع پہنچ جائے گی، وہاں رات کھل جائے گا، لیکن روکنے کے لیے جنگ کرنا ہوگی۔ چاند نکل آیا ہے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ رجب شروع ہو گئے، چاند نہیں نکلا تو ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ معلوم نہیں کیوں، شاید کسی نے گواہی دے دی ہے کیا، یہ طے کیا ان لوگوں نے کہ چاند نہیں نکلا، بلکہ اس کی وجہ تو واضح کہ چاند نظر نہیں آیا ان کو، انہوں نے کہا چاند نہیں نکلا ہے، چنانچہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، چلو آگے بڑھ کے حملہ کرو۔ اب عبداللہ جہاز کے 10 ساتھی آگے بڑھ کے مکے کے اس قافلے پہ حملہ کرتے ہیں، اس میں 4 یا 5 آدمی تھے بس۔ ہمارے حضرمی بہت ہی ظالم قریش کا سردار جس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے، وہ مارا گیا۔ اور تاریخ اسلام میں یہ یاد رکھیے کہ پہلا کافر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مرا ہے وہ ہمارے حضرمی، بہت کم لوگوں کو یہ چیز معلوم کیونکہ یہ واقعہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ سب سے پہلا کافر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مرا اس کا نام ہے ہمارے حضرمی، اور اسے عبداللہ جہاز کے ایک ساتھی واقد نے مارا، وہ مارا گیا، اور اس کے 2 ساتھی گرفتار ہو گئے، حسن ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ۔ تاریخ اسلام سب سے پہلے قیدی جو بنائے گئے وہ یہ 2 قیدی۔ پہلے کافر جو مارا گیا ہمارے حضرمی کیونکہ وہ حضر موت سے تعلق رکھتا، اور سب سے پہلے قیدی جو بنے تاریخ اسلام میں وہ 2 آدمی، حسن ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ۔ اور میدان جنگ جو سب سے پہلا تیر چلا وہ اسی لڑائی کے اندر چلا۔ اس سے پہلے کی 5 جنگوں میں تو آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، مسلمان نکلے تو کافر بھاگ گئے۔ یہ 2 واقعات اس جنگ کے دوران، یہ 2 واقعات پیش آئے، پہلا کافر جو مرا، پہلا کافر جو قیدی بنا۔ اس کے علاوہ پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں میں تقسیم ہوا، وہ بھی ابھی بات آگے آ رہی۔ تو 3 آدمی بڑے بڑے تھے، اس میں ایک مارا گیا، 2 قیدی ہو گئے، اور ان کا جتنا تجارت کا مال، یہ مال غنیمت سمجھ کے عبداللہ جہاز نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن باقی غلام تو بھاگ گئے جو غلام تھے اس قافلے میں۔ اب عبداللہ جہاز نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے مدینے کی جانب۔ جو سردار ہے وہ مارے گا، غلام ایک دم سے مکے میں جا کے اطلاع نہیں دیں گے، پہلے تو ایک چھپ کے بیٹھ جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ 1-2 دن کے بعد جب انہیں اطمینان ہوگا دشمن چلا گیا تو نکل کے مکے جائیں گے۔ مکے والے بھی غلام کی بات پہ فوراً بھروسہ نہیں کریں گے، تحقیق کروائیں گے، لیکن اگر یہ سردار مکے پہنچ جاتے تو فوراً مکے والے نکل آتے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ چنانچہ عبداللہ جہاز نے کہا ہمیں 2-3 دن مل گئے ہیں کہ ہم مکے سے دور جا سکتے ہیں، چلو سیدھے مدینہ۔ یہ لوگ سیدھے مدینے میں آئے، مدینے پہنچے تو راستے میں عبداللہ جہاز نے کہا کہ ہم مال غنیمت رسول کو دیں گے، قیدی رسول کو دیں گے۔ مدینے پہنچے تو اطلاع ملی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ جماعت الثانی کا مہینہ نہیں تھا، اس رات کو چاند ہو گیا تھا، ہم نہیں دیکھ پائے، یعنی ہم نے جو لڑائی لڑی ہے وہ رجب کے مہینے میں لڑی۔ مدینے پہنچے تو یہ اطلاع ملی کہ چاند ہو گیا تھا، ہم نہیں دیکھ پائے۔ جیسے کراچی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا، تو ہم غلطی سے اسے 30 تاریخ سمجھ رہے کہ اصل میں وہ پہلی رجب تھی۔ پہلی رجب کا مطلب یہ کہ ہم نے اس مہینے میں لڑائی لڑی جو مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہے اور کافروں کے نزدیک بھی قابل احترام۔ اب مدینے آئے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ادھر
مکے کے کافروں نے فوراً پیغمبر اسلام خط لکھا اور اس خط میں یہی تانا دیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو. معاذ اللہ، ان کا خط کا جملہ یہ، تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام امن و صلح کا مذہب، لیکن تم نے تو وہ ظلم کیا جو کبھی ایک کافر بھی نہیں کر سکتا کہ رجب کے مہینے میں تم نے ایک آدمی کا خون بہایا. ہم کافر بھی رجب کے مہینے میں خون نہیں بہاتے. ایک تانا لکھ کے دیا پیغمبر اسلام کو، خط آ گئے. ادھر عبداللہ جہش ہے، ادھر مکے والوں کا تانا آ گئے. پیغمبر کو خط دیا اور اسی قاصد نے جو پیغمبر کے نام خط لے کے آیا مدینے کے عام آدمیوں میں گھوم پھر کے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھو یہ کیسا اسلام کہ جو ایک جاہل اور کافر آدمی بھی جس کا احترام کرتا رسول کے ساتھی نے اس کا احترام نہیں کیا. اس نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو پیغمبر کے پاس خط پہنچا، لیکن عام مسلمانوں اور یہودیوں اور کافروں کو بھی اطلاع مل گئی جو مدینے میں رہتے ہیں. اب جو عبداللہ جہش یہاں آئے تو یہاں کا ماحول ان کے خلاف. وہ تو بڑے خوش پہنچے کہ ہم نے راہ خدا میں جہاد کیا، ایک کافر کو واصل جہنم کیا، کافروں کے 2 بڑے سردار پکڑ کے لائے، ہمارا تو استقبال ہوگا. وہاں تو بالکل الٹا ماحول. جیسے ہی مدینے میں قدم رکھا، اگر کوئی مسلمان ملے تو وہ یہی کہے، اگر کوئی یہودی ملے تو وہ یہی کہے، اگر کوئی کافر ملے تو وہ یہی کہے کہ دیکھو تم نے تو وہ غضب کیا ہے جو جاہلیت میں بھی کوئی نہیں کرتا. اب عبداللہ جہش پریشان اور مدینے کا ماحول ایسا بن گیا کہ پیغمبر اسلام بھی اس وقت خاموش ہے. عبداللہ جہش پہنچے مسجد النبوی میں، پتہ نہیں کتنے تانے راستے میں سنے. مسجد النبوی میں پہنچے، اللہ کے رسول یہ قیدی ہیں، یہ مال غنیمت. پیغمبر نے کہا کیوں کہ احترام والے مہینے میں یہ لڑائی ہوئی، اس لیے نہ میں مال غنیمت لوں گا فی الحال، نہ کوئی قیدی لوں گا. پیغمبر نے کوئی تانا ان کو نہیں دیا. پیغمبر کو معلوم بھی ہے کہ اصل حقیقت کیا، لیکن پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صفائی میں پیش نہ کروں بلکہ قرآن کی آیت نازل ہو جائے. پیغمبر اسلام نے صرف یہ کہا کہ کیونکہ رجب میں یہ لڑائی ہوئی اس لیے ان دونوں چیزوں کو میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں. اب عبداللہ جہش اور پریشان کہ مدینے کے لوگ تو تانا دے ہی رہے، پیغمبر نے بھی ہماری لڑائی کو صحیح نہیں مانا، اسی لیے مال غنیمت کو قبول نہیں کیا، اسی لیے قیدیوں کو قبول نہیں کیا. اب یہ لوگ اور پریشان کہ یہ تو سارا واقعہ یہاں تک تو متفق ہے. ایک چیز صرف اس میں کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ یہ جماعت الثانی اور رجب میں کنفیوژن ہو گئے، لیکن بعض علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ نہیں، الٹا معاملہ تھا. الٹا کا مطلب یہ کہ عبداللہ جہش رجب میں گئے تھے اور وہ آخری رجب کی تاریخ تھی. جب کسی نے کہا چاند ہو گیا تو یہ لوگ سمجھے کہ شعبان شروع ہو گیا. شعبان کوئی احترام کا مہینہ نہیں، اس لیے انہوں نے لڑائی لڑی. بہرحال واقعہ کچھ بھی ہو، خلاصہ اس کا یہی. اب عبداللہ جہش پہنچے، مال غنیمت آیا، قیدی آیا، لیکن مکے کے کافروں کا خط دیا گیا تانے والا. پیغمبر اسلام کو اب اس کا جواب دینا، لیکن پیغمبر خود جواب نہیں دینا چاہتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ سے جواب آئے. اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بنا جب ایک ایسا اصول ہمارے سامنے آ گیا جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کیونکہ اگر حدیث میں کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اس کو مشکوک کر دیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت بنی، یہ آیت آج بھی ہمارے کام آتی، اس لیے کہ خصوصاً ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو جنگ ہو رہی تھی کتنی مرتبہ یہ تانے ملے، لیکن ایک مرتبہ دیکھیے عبداللہ جہش اپنی جگہ شرمندہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 نازل. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ بہت ہی اہم آیت ہے. قرآن کی ہر آیت اہم، لیکن ان حالات میں کہ جب یہ تانا دے دیا جاتا، اب دیکھیے اصول. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے رسول لوگ تم سے آ کے سوال کر رہے ہیں اور یہی آیت پیغمبر نے یہ بہت بڑی غلطی، کبھی بھی ایک بڑی غلطی تو قرآن نے نہیں کہا، یہ بہت بڑا مسئلہ. قتال فیہ کبیر، ایک بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. احترام والے مہینے کی لڑائی، لیکن اس کے بعد دیکھیں قل قتال فیہ کبیر، یقیناً جنگ ایک بڑی چیز، قرآن بھی مان رہا ہے، رسول بھی مان رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر قرآن کی آیت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ان سے سوال کرو، جنگ تو بہت بڑی چیز، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر. لیکن ان کو یہ بات بتاؤ کہ احترام کے مہینے میں لڑائی تو ایک بہت بڑی چیز، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد الحرام میں رہنے والوں کو وہاں سے ہجرت پہ مجبور کرنا اکبر، یہ اس سے بھی بڑی چیز. جسے تم کہہ رہے چلو مان لیا ہم نے کہ یہ غلطی، لیکن تم جو کر رہے وہ تو اس سے بھی بڑی غلطی.
والفتنۃ اکبر من القتل. پھر یہ آیت یہاں ختم ہو. کہ یاد رکھو تم تو یہ شور مچا رہے کہ احترام کے مہینوں میں قتل ہو گئے، لیکن قتل سے بڑی چیز فتنہ و فساد. رجب کے مہینوں میں تم فتنہ برپا کرتے پھرو. شیخ ابی طالب نے 3 سال ان لوگوں کو قیدی رکھا گیا. جو 13 سال مکے کے مہاجرین کا مظالم ہوئے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رجب میں مظالم بند کر دیے گئے. نہیں، فتنہ و فساد برپا کرنا تو ٹھیک اور قتل کرنا برا حسن نہیں. والفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے. تم ماہ احترام کے مہینوں میں لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکو، وہ کچھ نہ ہو. تم احترام کے مہینے میں کفر اختیار کرو، وہ کچھ نہ ہو. تم احترام کے مہینے میں مسجد الحرام کے رہنے والوں کو حج اور عمرے سے روک دو، وہ کچھ نہ ہو. تم احترام کے مہینوں میں فتنہ برباد کرو، کچھ نہ ہو. اور اگر اس کا جواب دیا جائے تو کہو کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. دیکھیے قرآن کیا جواب دے رہا کہ ٹھیک ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بری لگتی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ ریئیکشن یا رد عمل ہوا کیوں. تم نے کیا غلطی کی ہے جس کے بدلے میں ہمیں احترام والے مہینے میں جنگ کرنا پڑ رہی. اپنی غلطی کو تو دیکھو. دیکھیے قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ قل قتال فیہ اکبر کبیر. کہہ دو کہاں جنگ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر والفتنۃ اکبر من القتل. لیکن جنگ جتنی بڑی بھی خرابی ہو، جتنی بڑی خرابی بھی ہو جنگ کرنا، لیکن یاد رکھو کفر اس سے بڑی خرابی ہے. راہ خدا پہ چلنے سے لوگوں کو روکنا اس سے بڑی خرابی ہے. مسجد الحرام کا راستہ بند کر دینا اس سے بڑی خرابی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قتل سے بڑی خرابی فتنہ ہے. انہوں نے قتل کیا ہے تم فتنہ برپا کر رہے. یہ قرآن نے جواب دیا. اور اگر آپ کو وہ اعتراضات یاد ہو یہ ایران کے اسلامی انقلاب اور ایران کی اسلامی حکومت اور ایران کے اس رہبر پر کہ جو تمام دنیا کے مستضعفین کا رہبر تھا، اس پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، جب لڑائی چھیڑ دی کسی اور نے، آغاز کسی اور نے کیا، جواب دیتے وقت جو اعتراضات کیے گئے، سب کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر موجود ہے جو سورہ بقرہ کی 214 آیت ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی مدینے کے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. عبداللہ جہاز کو مبارکباد ملنے لگی. پیغمبر اسلام نے کہا قیدیوں کو بھی میرے پاس لے کے آؤ، مال غنیمت بھی میرے پاس لے کے آؤ. مال غنیمت پیغمبر اسلام نے لیا، ایک حصہ بیت المال کے لیے رکھا، باقی مجاہدین پہ تقسیم کر دیا گیا. قیدی بھی بلائے گئے. اب یہ قیدی مسجد النبوی میں لائے جا رہے ہیں کہ اسی دوران مکے کے کافروں کا ایک نمائندہ مدینے میں آ گیا اور کہا کہ یہ جو ہمارے 2 آدمی قیدی بنے ہم ان کو آزاد کرانے آئے ہیں، ہم ان کو رہا کرانے آئے، جو بھی اس کا فدیہ اور پیسہ آپ کو چاہیے لے لیجیے اور ان کو آزاد کیا جائے. پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ یہ جو عبداللہ جہاز کا لشکر گیا اس کے 2 آدمی اونٹ کی تلاش میں نکلے، وہ مکے کی طرف گئے. جب تک کہ ان کی کوئی اطلاع نہ آئے اس وقت تک قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اطلاع ملی کہ وہ مکے کے کافروں نے ان کو راستے میں پکڑ کے شہید کر دیا تو اس کے بدلے میں ان کو مارا جائے گا. یہ قصاص ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. اور اگر وہ خیریت سے واپس آ گئے تو ان کے مسئلے کو طے کیا جائے گا. مکے کا کافر ٹھہر گئے مدینے کے اندر، اسی ہفتے کے اندر وہ 2 آدمی بھی اپنا اونٹ لے کے آ گئے. یہ مسئلہ ختم ہوا. پیغمبر نے کہا لے کے آؤ قیدیوں کو. حکم ابن کیسان، عثمان ابن عبداللہ، یہ پہلے 2 آدمی ہیں کہ جو قیدی بنے، پہلے 2، ان دونوں کو لایا گیا. پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تمہیں آزاد کروانے کے لیے مکے سے ساتھی آ گئے، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں آزاد کیا جائے ایک فریضہ ادا کر دیا جائے. پیغمبر نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. وہ جو امر بالمعروف ہمارے لیے ہے پیغمبر اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ تمہیں آزاد تو کرنا لیکن پہلے تمہیں اسلام بتا دیا جائے کہ کیا. اسلام کا پیغام پیش کیا. حکم ابن کیسان پہ اثر ہوا. اس نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا اور کہا کہ مجھے واپس مکہ نہیں جانا. چنانچہ وہ مدینے میں ٹھہر گئے اور پیغمبر کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہے. اس کے بعد وہ جو ایک کافروں نے دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو، اس واقعے میں وہ مارے گئے، شہید ہوئے. واقعہ بعد میں آئے گا، خلاصہ سن لیجیے. کئی سالوں کے بعد عرب کے قبیلے نے جو مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارے سردار بدر، احد، خندق تینوں لڑائیوں میں مارے گئے تو اب یہ تو سمجھ گئے کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے دھوکے سے کام لیا. آئے پیغمبر کے بعد اللہ کے رسول ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، شریعت کیا. آپ کوئی 15-20 ایسے صحابی بھیجیے جو ہمیں پڑھائے، ہمیں تعلیم دے. پیغمبر نے 15 یا 20 صحابیوں کو ان کے ساتھ بھیجا لیکن یہ سب دھوکہ اور فراڈ تھا. انہیں لے کے گئے اپنے قبیلے میں، سارا قبیلہ کافر، اور ایک کنواں تھا معونہ کنواں، وہاں جا کے ان سب کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور اسی کنویں میں ان کی لاشیں ڈال دی گئی. اس واقعے میں حکم ابن کیسان بھی شہید ہوئے تھے.
جو دھوکہ دے کے کچھ کافر ان کو لے کے گئے تھے کہ ہمیں ان سے پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا. دوسرا کافر عثمان ابن عبداللہ، اس نے پیغمبر کی دعوت اسلام کو سنا، انکار کر دیا، کہا کہ نہیں میں اپنے بزرگوں کا دین نہیں چھوڑ سکتا. پیغمبر نے کہا پھر جاؤ. وہ گیا مکے میں اور اسی کفر کی حالت میں چند سالوں کے بعد مر گیا. یہ عبداللہ جہاز کا واقعہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو پیش آیا. ابھی چند دن گزرے تھے، ایک اور اہم ترین واقعہ تاریخ اسلام کا پیش آ گیا. وہ واقعہ کیا تھا جس کا میں نے آدھا تذکرہ کر دیا، اب آخری جملے کہ مسلسل تانا مل رہا تھا یہودیوں کی طرف کہ تم مسلمان بیچارے کتنے کمزور کہ اپنا قبلہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں. مسلسل 16-17 مہینے سے یہ تانا سنا جا رہا، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آ گیا، 15 رجب کی تاریخ. اچھا اب یہ جو واقعہ پیش آیا حرمت والے اور احترام والے مہینوں میں جنگ کا، اس کے نتیجے یہودیوں نے اپنی تانا بازی اور بڑھا دی. انہوں نے اور زیادہ مسلمانوں کو تانا دینا شروع کیا. چنانچہ پیغمبر اسلام بیچین، پیغمبر اسلام بیچین. پیغمبر اسلام کی خواہش یہی کہ وہ خانہ کعبہ جسے بنایا ہی قبلے کے لیے گیا، وہ ایک مرتبہ اس کے قبلہ ہونے کا اعلان ہو جائے. لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ یہودی یہ نہ کہیں، بلکہ ایک مسئلہ یہ بھی صرف غلط ہے کہ یہودی یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا اس لیے شروع ہو کہ انہوں نے آتے ہی ہر چیز میں اپنے آپ کو الگ کر لیا، ورنہ اگر وہ ہم سے پیار محبت سے بات کرتے تو آدم سے موسیٰ تک ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، آگے بھی مصالحت ہو جاتی. یہودیوں کو تانا دینے کا اور اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اسی لیے بیت المقدس کو شروع میں قبلہ رکھا گیا تاکہ یہودی نہ کہیں کہ بھئی ہمارا اور مسلمانوں کا جھگڑا ان کی غلطی سے ہوا، ہم کیا کریں، وہ اپنی خودی اپنی ڈیولپمنٹ کی مسجد علیحدہ کر رہا. نہیں، یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے. پروردگار شروع کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حتی الامکان انہی باتوں پہ عمل کرو کہ جو یہودیوں کے مذہب میں رائج ہیں اور صحیح باتیں جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی 64ویں تقریب عاشورے کا روزہ یہودی رکھتے تھے. اچھا مکے کے اندر تو یہودی نہیں تھے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں. مدینے میں جو مسلمان پہنچے تو ایک مرتبہ یہودیوں نے عاشورے کا روزہ رکھا، مسلمانوں کو تانا دیا کہ تم بہت کہتے رہتے ہو موسیٰ 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 کلیم اللہ ہمارے نبی، لیکن دیکھو یہ عاشورے کا روزہ جناب موسیٰ رکھتے تھے اور تم نہیں رکھتے. مسلمانوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول یہودی یہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا اگر شریعت کے اندر یہ عاشورے کا روزہ نہیں تھا، ابھی تک تو روزوں کا حکم ہی نہیں آیا، لیکن چلو یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے، چلو تم بھی رکھ لو. تو نہ ابتدا پہلا سال جو تھا مسلمانوں کا عاشورے کا روزہ رکھوایا گیا، صرف اس لیے کہ یہودی یہ نہ کہیں کہ تم حضرت موسیٰ کا نام لے رہے ان کی بات نہیں مان رہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ یہودی کو بات سمجھ کے الٹا تانا دینے لگے کہ دیکھو ان کے پاس تو کچھ نماز روزہ ہی نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہی یہ چھین چھین کے لے جا رہے ہیں، وہی چوری کر کر کے لے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے ان مسلمانوں کو جو یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے رسول یہودیوں کا تانا نہیں سنا جا رہا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ وجہ سنا کہ اب عاشورے کا روزہ کینسل، اللہ تمہارے لیے روزوں کا الگ مہینہ بنانے والا اور وہ آئے گا آگے چل کر رمضان. ابھی تو رجب کے حالات. اسی طرح قبلے کا مسئلہ کہ یہودی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کو سمجھ کے، چلو تم بھی اسی طرف نماز پڑھو. لیکن بجائے اس سے کہ فائدہ یہودی اس بات کو مانے کہ دیکھو مسلمان ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا خیال کرنے جائیں، آپ اس کے عقائد کا احترام کریں، آپ کی کوشش کریں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہ کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ آپ کی تعریف کرے، آپ کا احترام کرے کہ بھائی کتنا اچھا آدمی ہے ہمارا، کتنا خیال کر رہا، اس کے بجائے وہ الٹا یہ سمجھے کہ آپ دب گئے، وہ یہ سمجھے کہ آپ کمزور پڑ گئے، وہ یہ سمجھے کہ آپ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. نہج البلاغہ میں جو مولا کی نصیحت ہے امام حسن کے نام کے حسن بیٹا، یاد رکھو کہ معاف کرنے میں عظمت. جب بھی خطا کار تمہارے پاس آئے، ظالم تمہارے پاس آئے، معافی مانگے معاف کر دو، لیکن خبردار کسی ایسے کو معاف نہ کرنا جو معافی کو تمہاری کمزوری سمجھ لے، اور معاف کرنے کے نتیجے میں وہ تم پر اور زیادہ ظلم یہ سمجھ کے شروع کر دے کہ تم کمزور تھے اس لیے تم نے اس کو نظر انداز کیا. تو یہ بھی ایک چیز کہ بعض اوقات انسان کو جھکنے کا اور دوسرے کی بات ماننے کا اور معاف کرنے کا حکم نہیں. وہ جو حدیث ہے اب تکبر و محال متکبر عبادہ، اسلام میں کتنا حکم کہ ہر ایک سے جھک کے ملو، لیکن اگر ایک آدمی ہے بہت ہی مغرور، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے کا غرور کر رہا، ہم اس سے جھک کے ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، وہ سمجھتا میرے پیسے کی وجہ سے دب رہا، میرے عہدے کی وجہ سے دب رہا. معصوم کی حدیث ہے تکبر و محال متکبر عبادت. مغرور آدمی کے سامنے تم بھی اکڑ کے بیٹھو یہ عبادت، اس کے سامنے ہاں غریب آدمی ہے، بے چارہ کمزور آدمی ہے، اس سے جتنا جھک کے ملو وہی عبادت.
تو کبھی کبھار ایک مرحلہ یہ آتا، اور یہ صرف کتابی بات نہیں، آپ ہماری دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر کبھی آپ کسی کا خیال کرنے گا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ بھائی بہت شریف آدمی، کتنا اس نے ہمارا خیال کیا، کتنا لحاظ کیا، اور کچھ ایسے شیطانی آدمی ہوتے ہیں کہ اور زیادہ پڑ جاتے ہیں، آپ کو کمزور سمجھ کے اپنے مظالم اور بڑھا دیتے ہیں، پھر وہاں پہ مقابلے کا حکم، پھر ڈٹ جاؤ ان کے سامنے، پھر ان کا مقابلہ کرو برابر کے ساتھ۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ ایران جس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کے تمام مضمون انسان ایک دوسرے کے قریب آئے، لیکن جب متکبر اقوام عراق کی صورت میں اور عراق کے سرپرستوں کی صورت میں سامنے آ گئی تو پورا مقابلہ کرنا، ان کو بتا دینا کہ ہمارا جھکنا کمزوری اور ناطاقتی کی وجہ سے نہیں، اور یہ پیغمبر کی سیرت کا سبق ہے کہ دیکھ عاشورے کا روزہ تک رکھوا دیا پیغمبر نے کہ یہودی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیا دین تو صرف ہمارے ساتھ کے لیے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے آیا، یعنی ہم سے ہر جگہ لڑنا ہے مسلمانوں کو، نہیں چلو رکھ لو روزہ۔ لیکن جب دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہودی پسند کرے ناراض ہو گئے، پیغمبر نے کہا چھوڑو اب ان کی بات، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ بجائے اس سے کہ یہودی اس سے یہ اثر لے کہ بھائی یہ مسلمان ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، کتنا لحاظ کر رہے ہیں، وہ اور اکڑ گئے یہ تمہارے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، اس لیے مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں قبلہ بدلنا، لیکن کس سے کہا؟ مسلمانوں سے نہیں کہا بلکہ سیدھا اللہ سے کہا، قد نرى تقلب وجهك، اے رسول، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، قد نرى تقلب وجهك الى السماء، یا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قرآن کی آیت ہے۔ اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تم راتوں کو اٹھ کے آتے ہو اور آسمان کی جانب دیکھتے رہتے ہو کہ کب وحی آتی ہے قبلہ بدلنے کا حکم آتا، فلنولينك قبلة ترضاها، اے رسول اطمینان رکھو ہم ان قریب ایسا قبلہ تمہیں دینے والے ہیں کہ تم اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ پیغمبر اسلام بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اس وقت راضی نہ رہے جب یہودیوں کا یہ طرز عمل سامنے آئے، خواہش ہوئی پیغمبر کی یہ قبلہ بدل جائے، یعنی یہ خواہش رسول کی جانب سے آئے کہ اب ہمیں اپنا قبلہ بدلنا تاکہ یہودیوں کو وہ تانا دینے کا موقع نہ ملے۔ خیر اب میں اس کی کیا مثالیں دوں، یعنی بہت ہی بچکانہ بات ہو جائے گی، عورتیں اچھی طرح جانتی کہ اگر کبھی 2-3 مرتبہ ہمسائے یا پڑوسوں سے کوئی چیز مانگنا پڑے وہ پلٹ کے تانا دیتی ہے کہ ایک پلیٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے ہم سے مانگنے آتے ہیں۔ تانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے خود ہمیں یہ چیز مل جائے، اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کسی کے پاس اور بڑی مثال، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ 1-2 دفعہ گیا گاڑی والے دوست کے پاس کہ بھائی گاڑی دے دو، 2-3 دفعہ اس نے برداشت کی، پھر ایک مرتبہ کہا کہ تانا دے دیا ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو کیوں گاڑیوں کے ہاتھ دیکھتے ہو، پیدل چلا کرو۔ دل میں دعا آتی ہے نا کہ پروردگارا ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہمارے پاس بھی ایک گاڑی ہو جائے، یہ انسانی فطرت، اور ایسی دعا کو اللہ برا نہیں سمجھتا۔ اگر ایسی کوئی دعا کہ فلاں کے تانے سے بچنے کی، فلاں کی برائی سے بچنے کی، وہ جو دعائے مکارم الاخلاق میں چوتھے امام کہتے ہیں کہ پروردگارا، اور یہی جملہ دعائے عرفہ میں بھی 2 مقام پہ صحیفہ کاملہ میں تو ہے کہ پروردگارا نفس کے اندر یعنی اپنے آپ کو مجھے میرے سامنے تو اتنا ذلیل بنا، اتنا پست کر دے کہ اس سے زیادہ کوئی پست نہ ہو، یعنی میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو بالکل اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں مجھے بلند مقام دے دے، لوگوں کی نگاہ میں یہ نہ کہ توہین و بے عزتی ہو، دھتکارا جائے، بھگایا جائے، کسی کے پہلو میں بیٹھ جائے وہ غریب سمجھ کے وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے، لوگوں کی نگاہ میں مجھے صاحب عزت بنا، اور اپنی نگاہ میں یعنی خود اپنی نگاہ میں مجھے اتنا پست کر دے کہ مجھے ہر ایک آدمی اپنے سے بڑا لگنے لگے۔ یہ بھی اس چیز اسلام میں ہے، اور قبلے کی تبدیلی میں یہ ایک فلسفہ بھی موجود ہے کہ یہودیوں کے تانے کب تک سنے جائیں گے، چنانچہ اب الگ قبلہ بنایا جا رہا، لیکن اس کا واقعہ خود اتنا دلچسپ اور لمبا، خصوصاً جو ابھی حال ہی میں سائنسی تحقیق ہوئی جس سے ایک ایجاد رسالت ہمارے سامنے آ رہا، وہ سب کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں رہا، اور ویسے بھی تقریر کا وقت پورا ہو گیا۔ اس اعتبار سے قبلے کے مسئلے سے ہماری گفتگو آئندہ شروع ہوگی۔ ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ جماعت الثانی کے آخر اور رجب کی شروع میں عبداللہ جہاز کا واقعہ پیش آیا، اسی رجب کی 15 تاریخ کو قبلے کا واقعہ پیش آیا، اور رجب کے 2 مہینے کے بعد رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ یہ 2 چیزیں ہماری آئندہ تقریر کا عنوان بنیں گی، جو سیرت رسول کے سلسلے میں 67ویں گفتگو ہوگی۔ آج 66ویں تقریر اس منزل پہ اختتام کو پہنچ رہی، اس مقام پہ اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ یہودیوں کے تانے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، خصوصاً اس پیغمبر کے لیے جسے پتا کہ اصلی قبلہ تو کعبہ۔ البتہ ابھی آپ سنیں گے آئندہ تقریر کہ پہلے یہودی یہ تانا دے رہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی قبلہ نہیں،
اور جب ان کا مسلمانوں نے الگ قبلہ بنایا، یعنی اللہ نے بنایا مسلمانوں کا الگ قبلہ، تو یہودیوں نے دوسرا تانا دیا کہ اگر یہ قبلہ صحیح تو آج تک جو نمازیں پڑھی وہ کہاں گئی؟ اگر بیت المقدس کعبہ صحیح ہے تو بیت المقدس کو باطل مانو، وہ صحیح تھا تو اس کو باطل مانو، ایک نیا تانا بن گیا۔ اور اسی مقام پر وہ درس ہمارے سامنے آتا ہے معصوم کا کہ ہر الزام لگانے والے کے الزام کا جواب دینے کی کوشش نہ کرو، دنیا کو کبھی چین نہیں آئے گا۔ تم جس طرح سے ان کی بات مانو گے ان کے اعتراضات باقی رہیں گے۔ جب بیت المقدس قبلہ تھا تو اعتراض، کعبہ قبلہ بنا تو اعتراض، البتہ اس اعتراض کا جواب کیا دیا مسلمانوں نے؟ بہت ہی بہترین جواب ہے جو ہر مومن کی زبان پہ آنا چاہیے، وہ انشاءاللہ سب آئندہ آئے گی تقریر، سب آئندہ تقریر کا عنوان بنے گا، اس لیے کہ آج وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ اب ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو اور الجھا دیا جائے۔ چنانچہ ماہ رجب، اب یہ دوسرا سال شروع ہو چکا، دوسرے سال کے ماہ رجب سے لے کے رمضان تک کے واقعات جس میں بدر کی لڑائی بھی شامل ہے، ہماری آنے والی تقریر کا عنوان ہے۔ آج تو بات یہاں پہنچ کے ختم ہو گئی، لیکن پہلی تقریر کی وجہ میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن جو مسائل فقہ ان کا وقت کم ہونے کے باوجود مسئلہ میں ضرور بتاؤں گا تاکہ پہلے دن ہی سے یہ غلطی نہ ہو کہ اگر کبھی تقریر لمبی ہو جائے تو مسائل کو نظر انداز کیا جائے، جو کہ اہم ترین حصہ ہے۔ مسائل کی اہمیت کم نہیں، لیکن وقت کیونکہ کم ہے اس اعتبار سے ایک ہی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، اور جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے پہلے سے میں معذرت طلب کروں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ آج کل مجھے بیان کرنا پڑ رہا، مختلف جگہوں پہ مختلف دروس ہیں۔ ابھی 1.5 ہفتے پہلے جو سینی تعبت کمیٹی میں جمعے کا درس ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آ چکا، لیکن کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے اس لیے اسے صرف یہ سوچ کے بیان کرنا پڑ رہا کہ اگر اس مجمع میں 50% مسئلہ سنے ہوئے تو 50% وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں سنا، اور عامت البلوا مسئلہ یعنی واقعان لوگوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہم بنا دیا۔ 2 مسئلے ہیں، ایک تو مجتہد کے انتقال کے بعد تقلید کا مسئلہ، وہ باغ زہرا کی محرم کی مجالس میں بھی مسئلہ آ گیا کہ جس کے اندر بہرحال اس درس سے تھوڑا زیادہ مجمع ہوتا، پھر بھی یہاں اسے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ اب تک اس میں غلطی کر رہے ہیں۔ لوگ جو کچھ کریں لیکن میری شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تو ہر منگل کو جا کے بیٹھتے تھے، 66 منگل بیٹھے، انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا، تو قیامت میں آپ تو نکل جائیں گے اور میں پڑا جاؤں گا۔ اس اعتبار سے یہ مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے، لیکن آئندہ، آج نہیں۔ آج مسئلہ آ رہا ہے اس کا کہ جس کی مجھے پتا نہیں شاید یہ اسکیم ختم ہونے والی، کیونکہ کسی اشتہار میں آخری قرآن اندازی کے الفاظ میرے سامنے سے گزرے، توجہ سے تو میں پڑھتا نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آخری قرآن اندازی سے کیا مراد ہے، لیکن بہرحال اگر یہ اسکیم ختم بھی ہو جائے تب بھی مستقبل قریب میں دوبارہ یہ اسکیم سامنے آئے گی نام بدل کے۔ مسئلہ سن لیجیے، سیور ٹکٹ کے نام سے جو آج کل اسکیم نکلی ہے اس کا مسئلہ، تو یہ مسئلہ سیور ٹکٹ کی اسکیم کا نہیں، یہ مسئلہ در حقیقت جوئے کی ایسی تمام اسکیموں کا ہے کہ جس کے اندر آپ پیسے خرچ کر کے ٹکٹ خریدیں، پیسے خرچ کر کے ٹکٹ خریدیں، ٹکٹ خریدنے والوں میں سے کچھ کا نمبر نکلے، جن کا نمبر نکلا ان کو انعام مل گیا، جن کا نمبر نہیں نکلا ان کے اصل پیسے بھی ضائع ہو گئے۔ یہ اس کا کیا شرعی مسئلہ؟ اب یہ پرائز بانڈ اس سے نکل گئے، کیونکہ پرائز بانڈ میں انعام نہ نکلے تب بھی آپ کے پیسے محفوظ۔ پرائز بانڈ آج جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں پرائز بانڈ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرائز بانڈ حلال ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ کبھی اور سن لیجیے گا اور آپ اس سے پہلے سن بھی چکے۔ آج کا مسئلہ فقط ان اسکیموں کے بارے میں جس کے اندر ٹکٹ خریدنے والوں کے پیسے قرآن اندازی کے بعد ضائع ہو جاتے ہیں، جتنے کا ٹکٹ خریدا ہے وہ پیسے واپس نہیں ملتے، اس اسکیم کا مسئلہ، چاہے یہ ریڈ کراس کے نام سے ہو، چاہے یہ ہلال احمر کے نام سے ہو، چاہے یہ فاطمیت کے نام سے ہو، چاہے یہ سیور کے نام سے ہو، چاہے کسی نئے نام سے ہو، چاہے وہ 11 روپے والا جو پرائز بانڈ تھا ایک زمانے میں، شاید اب بھی ہو شاید نہ ہو، بہرحال ہر وہ اسکیم جس میں آپ کو پیسے خرچ کر کے ٹکٹ آپ خریدتے ہیں اور اندازی کے بعد آپ کے پیسے یا ضائع ہو گئے یا انعام نکل آیا، آپ کو پیسے واپس بہرحال نہیں ملتے ہیں، اس کا مسئلہ امام خمینی کا تو بہت ہی آسان مسئلہ ہے کہ بہرحال ہر ایسی اسکیم حرام ہے اور جوا۔ میں بہت مختصر بات بیان کروں گا، جو میں نے مختلف جگہوں پہ مسئلہ بتایا تو ہر جگہ کے حالات کے اعتبار سے کہیں تفصیل میں گیا، کہیں تفصیل کی ضرورت نہیں، یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تفصیل کی۔ تفصیل جن کو مزید سننا ہے وہ جمعے کے درس کا پچھلا کیسٹ لے لیں اور اس جمعے پہ جو تفصیل ہو رہی ہے اس میں آ کے بیٹھ جائیں، وہاں تفصیل آئے گی، یہاں خلاصہ آئے گا کہ امام خمینی کے نزدیک ایسی تمام اسکیموں میں حصہ لینا حرام،
یعنی اس کا ٹکٹ خریدنا حرام، بیچنا حرام، کسی کے لیے خرید کے لا کے دینا حرام، یہ سب گناہ۔ چاہے کوئی اچھا ادارہ ہو یا برا ادارہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، صرف ایسے ادارے کے ٹکٹ خریدنے کی امام خمینی اجازت دیتے ہیں کہ جس کے ایک ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ان کی کوئی نیت برائی یا خرابی کی نہیں ہے، صرف اس کا ٹکٹ جائز۔ لیکن باقی چاہے ریسٹورانٹ ہو، ہلال احمر ہو، خاتمین ہو، حکومت کا 11 روپے والا پرائز بانڈ ہو یا سیور اسکیم ہو یا آئندہ کوئی اسکیم، امام خمینی کے نزدیک ان تمام اسکیموں میں حصہ لینا اور ان کا ٹکٹ خریدنا حرام اور گناہ اور جوا، چاہے وہ کوئی اچھا ادارہ ہو یا برا ادارہ ہو۔ مثلا ریڈ کراس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ اسپتال بنا رہے ہیں، مریضوں کا خیال کر رہے ہیں، خون کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن بہرحال امام خمینی کے نزدیک یہ سب حرام۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ادارہ جیسے ریڈ کراس ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کو چلانے والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، امریکن ہیں، CIA کی سازش ہے کیا؟ آپ تو فقط وہ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں جو اخبارات میں۔ ایسا ادارہ جو ہے وہ نہیں چلے، وہ حرام رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ادارہ جس کے آدمیوں کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان میں کوئی برا آدمی نہیں، کوئی خراب آدمی نہیں، ان کی کوئی نیت خراب نہیں، وہ ایسی اسکیم کوئی نکالے تو اس میں حصہ لیا جا سکتا۔ مثلا چھوٹی سی مثال، آج سے 5-6 سال پہلے 1400 سالہ جشن جب منائے جا رہے تھے متواتر، امام حسن کا، پھر امام حسین کا، پھر جناب زینب کا، اور پھر بعض جگہوں پہ جناب ام کلثوم کا، تو اس میں اس قسم کی ایک اسکیم بعض مومنین کرام نے بنائی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی بنائی جائے کہ بھائی آپ 2 روپے کا ٹکٹ خریدیے، آپ کا انعام نکل آیا تو آپ کو زیارت پہ بھیجیں گے، ورنہ آپ یہی سمجھ لیجیے کہ فلاں مومن میرے پیسے سے زیارت پہ جا رہا۔ ایک زیارت کے لیے ایسی اسکیم بنائی گئی تھی، 10 روپے کا ٹکٹ یا 100 روپے کا ٹکٹ۔ اب وہ اسکیم آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ زید، بکر، عمر، علی، یہ لوگ جو 4-5 آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک لوگ، ایک اچھی نیت سے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ ایک آدمی کو زیارت پہ بھیجیں گے، کچھ پیسے مثلا مسجد یا امام باڑے کو مل جائیں گے۔ اس میں امام خمینی اجازت دے دیتے کہ زیارت کے لیے ہو، حج کے لیے ہو، مسجد اور امام باڑے کے لیے ہو، خالی نام نہ ہو، آپ آدمیوں کو بھی جانتے ہوں کہ کون آدمی یہ سب کام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن دازی کے ذریعے انعام نکالنے والی جتنی اسکیمیں سب حرام، چاہے وہ ادارہ جو یہ ٹکٹ دے رہا وہ بہت ہی اچھا مشہور ادارہ نہیں، کسی کا مشہور ہو جانا کافی نہیں جب تک کہ آپ خود پرسنلی ایک ایک کو نہ جانیں۔ تو امام خمینی کے نزدیک تو یہ سب حرام، لیکن ٹکٹ خریدنا حرام، ٹکٹ بیچنا حرام، ٹکٹ کسی کو لا کے دینا حرام۔ لیکن اگر کسی نے لا علمی میں ٹکٹ خرید لیا یا نہیں، گناہ کرتے ہوئے ٹکٹ خرید لیا، تمہیں مولوی تو یہی کہا کرتے ہر چیز حرام ہوتی، ہم تو ٹکٹ خریدیں گے، اور پھر انعام نکل آئے تو انعام حرام نہیں، ٹکٹ خریدنا امام خمینی کے ہاں حرام۔ لیکن اگر انعام نکل آئے، چاہے اس ٹکٹ پہ نکلا ہو جو آپ نے لا علمی میں خریدا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام چیز ہے، یا آپ نے جان بوجھ کے گناہ کرتے ہوئے خرید لیا، وہ ایک گناہ کیا، لیکن انعام نکل آیا، انعام حرام نہیں، انعام آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ طریقہ یہ کہ یہ انعام آپ کسی مجتہد کے، کسی وکیل کے پاس لے کے جائیں، انعام آپ ان کو دیں، وہ جتنا آپ کو واپس کریں گے وہ آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا واپس کر دیں، ہو سکتا ہے آدھا واپس کر دیں، البتہ اگر آپ وکیل کو یہ انعام نہیں دیا، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر لیا تو حرام، لیکن اگر آپ مجتہد کے وکیل کے پاس انعام لے گئے تو جتنا وہ آپ کو دے دیں گے وہ آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک مومن نے ٹکٹ خریدا تھا، پھر پتا چلا کہ یہ حرام ہے، اس کا انعام بھی نکل آیا، اب وہ انعام لینے ہی نہ جائے، یہ سوچ کر کہ حرام ہے تو میں کیوں انعام لوں، تو نہیں، انعام نکل آیا اس کو آپ لے آئیے، اس کو نہ چھوڑیں، لے آ جائیں، لانے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، مجتہد کے وکیل کو دے دیں گے، جتنا وہ رکھ لے اس کی مرضی، جتنا آپ کو دے دے وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ یہ امام خمینی کا فتویٰ ہے۔ آیت اللہ خوئی کا مسئلہ اور زیادہ واضح ہے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی یہ اسکیمیں ہیں جوئے والی، لاٹری والی، ٹکٹ والی، اگر آپ صرف انعام کی نیت سے خرید رہے ہیں، آپ کی نیت انعام نکلے گا اس لیے میں خرید رہا ہوں،
وہ تو وہی آغا خمینی والا فتویٰ کہ ٹکٹ خریدنا حرام، بیچنا حرام۔ لیکن اگر آپ ٹکٹ اس لیے خرید رہے ہیں، آپ کو انعام کی لالچ نہیں، اس لیے خرید رہے ہیں کہ ایک اچھے کام میں حصہ لیں، مثلا ریڈ کراس والے ٹکٹ بیچیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جوا کھیل رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کے پیسے سے اسپتال بنیں گے اور ڈاکٹرز کو دیا جائے گا اور مریضوں کی خدمت ہوگی۔ امام خمینی تو کہتے ہیں کہ ساری تنظیمیں ایسے، زیادہ تر تنظیمیں جو ہیں یہ اصل میں امریکہ اور CIA کا مسئلہ، لیکن آغا کوئی جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اس تنظیم کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں اچھائی کے کام میں، کہ بھائی ریڈ کراس ایک اچھی تنظیم ہے اور وہ اسپتال وغیرہ بناتی ہے، ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس لیے ٹکٹ خریدیں تو ٹکٹ خریدنا حلال، انعام کے لیے ٹکٹ خریدیں تو ٹکٹ خریدنا حرام۔ یا جیسے سیور والے کہتے ہیں کہ مثلاً ہم معذور اور غریب کھلاڑیوں کی مدد کریں گے، کہ کھلاڑیوں کی مدد تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسلام میں ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا کام۔ تو اگر آپ ٹکٹ اس لیے خرید رہے کہ آپ کو انعام چاہیے تو حرام، یہ آغا کوئی کا فتویٰ، اور اس لیے ٹکٹ خرید رہے کہ آپ ان کھلاڑیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہے کچھ ہمارے یہاں ایسے بیچارے رحم دل اور نرم دل لوگ، اخبارات میں آ کے بھائی فلاں فٹ بالر ایک زمانے میں اتنا بڑا پلیئر تھا، آج مثلاً آلو چھولے کا ٹھیلا لگاتا ہے، اب تو اتنے بڑے انٹرنیشنل پلیئر کی ہمیں اس کی مدد کرنا، یا مثلاً فلاں کرکٹر ہے آج وہ سٹی اسٹیشن پر کلی بن کے سامان اٹھاتا ہے، ارے اتنا ایسا بین الاقوامی پلیئر آج کی حالت ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے ہمدرد لوگ اخبارات میں مضمون پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر ان کی حالت زار دیکھتے ہیں اور اب افسوس ہونے لگتا۔ تو اگر آپ کی نیت یہ کہ آپ کھلاڑی کی جو مجبور اور مستحق ہے مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ٹکٹ خریدنا اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ امام خمینی تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری اسکیمیں جو ہیں اصل میں یہ حکومتوں کی سازش ہے عوام کو جواری بنانے کے لیے۔ تو چنانچہ کبھی کبھار پرائز بورڈ کی طرح وہ براہ راست جوا کھلواتے ہیں، کبھی اچھائی کا نام لے کر کہ جی اس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو پیسے ملیں گے اور اسپتال بنیں گے۔ تو امام خمینی کے نزدیک تو سب حرام، چاہے کوئی ایسا ہی ادارہ کیوں نہ ہو، لیکن آغا کوئی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ انعام کے لیے ٹکٹ خرید رہے سیور تو حرام، اور اگر آپ کھلاڑیوں کی یا جو بھی سیور والے اپنا مقصد بتا رہے ہیں اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل جائز، ٹکٹ خریدنا جائز۔ اب یہ آپ کی نیت کے اوپر، اگر آپ کی نیت یہی تھی کہ اس فٹ بالر کو ہم کو دینا تھے 25 روپے، طریقہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کہاں جا کے اس کا ٹھیلا ڈھونڈے اور اسے 25 روپے دیں اور کیسے دیں، آپ نے دیکھا سیوا والے آ گئے، آپ نے کہی تو بہت آسان راستہ، دے دو ان کو۔ اور اگر آپ کی نیت صرف انعام کی کہ نہیں، اگر انعام نہ دے تو وہ ٹھیلا لگاتا پھر آلو چھولے کا، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارے پاس کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں، یہ اگر آپ کی نیت کہ آپ اس کی مدد انعام کے لیے کر رہے تو ٹکٹ خریدنا حرام۔ مسئلہ الجھ نہ جائے، خلاصہ کہ اگر آپ اس کام میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ خرید رہے ہیں جو یہ سیور والے بتاتے ہیں تو تب کے لیے جائز، اور نیت صرف انعام ہے کوئی ٹکٹ جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ کا انعام نکل آیا، یہ آغا کوئی کا بھی فتویٰ وہی ہو گیا جو امام خمینی کا، اگر آپ کا انعام نکل آیا، چاہے آپ نے جائز ٹکٹ خریدا ہو یا حرام خریدا ہو، انعام اگر نکل آیا وہ وکیل کے پاس لے جانا پڑے گا، آپ انعام کے مالک نہیں، انعام چھوڑیے بھی نہیں، فرض کیجیے کہ آپ نے گناہ کرتے ہوئے ٹکٹ خرید لیا، پھر انعام نکل آیا، آپ نے توبہ کر لی کہ نہیں بھائی مجھے حرام پیسہ نہیں لینا، میں لینے نہیں جاؤں گا، نہیں، انعام ضرور لی، اور پھر یہ انعام لا کے وہی جو امام خمینی نے بتایا وکیل کو دے دے مستحق کے، وہ جیسا چاہے آپ کو واپس کرے تو آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ البتہ آدھا تو آپ کو ہمیشہ واپس ملے گا، یہ تو یقینی بات، آدھا تو ملے گا، اتنا نہ گھبرائیے کہ ایک جوا تو وہ تھا اور ایک جوا یہ کہ لے کے جا رہے ہیں وکیل کے پاس، پتہ نہیں کچھ ملے پتہ نہیں کچھ نہ ملے، نہیں، اس میں آدھا تو آپ کو ضرور ملے گا، یہ تو یقین ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ آپ کو مل جائے۔ تو دونوں مجتہدین اس پر تو متفق ہیں کہ جب انعام آپ کا نکل آئے تو انعام کو ضرور لیجیے، انعام کو نہ چھوڑیے، انعام لے کے آئیے، چاہے آپ نے ٹکٹ حلال خریدا یا حرام خریدا وہ ایک الگ چیز ہے، اور انعام لا کے وکیل کے پاس لے جائیے، کم از کم آدھے کی تو گارنٹی ہے کہ آپ کو ملنے والا ہے، پھر وکیل کی مرضی، اگر آدھے سے کچھ زیادہ بھی دے دے یا پورا کا پورا آپ کو دے دے، اب سارا کا سارا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ انعام کے لیے دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، ٹکٹ خریدنے میں فرق ہے کہ امام خمینی کے نزدیک ٹکٹ خریدنا بالکل حرام، آغا کوئی کے نزدیک آپ کی نیت حصہ لینا ہے نیکی کے کام میں تو آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، اور اگر صرف انعام چاہیے تو آغا کوئی کے یہاں بھی ٹکٹ کا خریدنا حرام ہو گیا۔
اس کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہوا، لیکن ایک آخری بات میں کہہ دوں کہ امام خمینی تو ہر انعام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وکیل کے پاس جاؤ. آغا کوئی اس انعام کے بارے میں کہتے ہیں جو گورنمنٹ کی اسکیم میں نکلے، لیکن اگر پرائیویٹ ادارے کی اسکیم میں انعام نکلا تو آغا کوئی کے نزدیک وکیل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سارا انعام آپ کے لیے حلال ہو گیا. سیور کیونکہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارہ، اس میں اگر انعام نکل جائے تو آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑے گا، لیکن فاطمید یا ہلال احمر میں اگر انعام نکل آئے تو پھر وہ سارا کا سارا آپ کے لیے حلال ہے. چاہے ٹکٹ آپ نے غلط نیت سے بھی خریدا، اس کا گناہ ملے گا، لیکن پیسہ آپ کے لیے حلال ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج جو مسائل فقہ مجھے بیان کرنا تھا ان کا وقت بھی پورا ہو گیا. ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پروگرام کے اس درس کے نوعیت کو نہیں سمجھتے ہیں، 1 منٹ آخر میں بتا دوں. ایثار ثواب کی بہت سی مجالس، کبھی ولادت شہادت کی محفلیں اور مجلسیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، لیکن چاہے سوئم کی مجلس ہو، چیلم کی مجلس ہو، کوئی جشن ولادت ہو یا مجلس شہادت، ہمارا موضوع سیرت رسول رہے گا. 55 منٹ سے لے کے 70 منٹ کی تقریر ہوا کرے گی موقع محل کے اعتبار سے کہ کون سا واقعہ بیان ہو رہا. 10 منٹ سے 20 منٹ کے مسائل فقہ بیان کیے جائیں گے، یہ ہر تقریر میں لازم. پھر اگر کوئی مجلس ہے تو آخر کے 2 منٹ کے مسائل. 9:05 پہ یہ ہر منگل کو رجب کے آخر تک یہ سلسلہ چلے گا. 9:05 اس کا وقت ہے اور 10:30 کے قریب یہ درس ختم ہوا کرے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ پہلی تقریر کے اندر غلط فہمی یا دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہر منگل کو ہم کو یہ دھوکہ دیا جائے گا. تو بہرحال یہ یہاں کا سلسلہ ہے، یہ سمجھ کے آئیے کہ خالی تاریخ سننے کو ملے گی. تاریخ میں صرف سیرت رسول خدا، وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ واقعات آگے بڑھ رہے ہیں. مسائل ضرور آپ کو سننا پڑیں گے ہر تقریر کے آخر میں، چاہے کتنی ہی لمبی تقریر کیوں نہ ہو جائے. پروردگارہ اس ذکر رسول اور ذکر آل رسول کا واسطہ ہمیں سیرت رسول کے اتباع کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس دنیا اور آخرت کے رسول آل رسول کے ماننے والوں میں شامل فرما. پروردگار ہمیں ملت رسول ہی پر زندہ رہنے اور اسی ملت پر میدان قیامت میں اٹھنے اور موت پانے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارہ اس ذکر رسول کو مکمل انداز سے سننے کے لیے اسی رسول کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پورا ذکر رسول سن لیا، میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، آخر میں زحمت بآواز بلند درود بھیجے محمد علیہ